सागदार साहब के रुपए की कदर को मुस्तहकम करने, आवाम को रिलीफ देने, महंगाई को कंट्रोल करने के दावे भी धरे के धरे रह गए हैं। हर रोज महंगाई में इजाफा, पैसे की कदर डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बेचारे अपने वो और आबिद शेर अली साहब इकट्ठे हो के भी घर के पोलिंग स्टेशन भी हारे हैं, अपनी यूनियन काउंसिल भी हारे हैं। तो ये बड़कें जो हैं ये फिल्मों में चल जाती हैं, हकीकत कुछ और है। अवाम उनके साथ नहीं खड़ी। समझ नहीं आ रही, सागदार साहब ने आना था और जादू की छड़ी इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को ठीक करना था, रुपए की वैल्यू को ठीक करना था। आज उनकी स्टेटमेंट आई है गालबन कल की, ये तो स्टेट बैंक का काम है, तो फिर क्लेम क्यों किया? मेरे ख्याल है जो जादू की छड़ी जो लानी थी वो शायद लंदन में भूल गए हों। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो या वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार हो या फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अली ज़रदारी हो या बिलावल ज़रदारी हो या फिर मौलाना फजलुर रहमान, सबकी नींदें हो गई हैं हराम। और हर वक्त हर जगह हुकूमत और इत्तेहादी टोले को नज़र आ रहा है बस इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के अवाम को, खासकर नौजवानों को एहतजाज की तैयारी का कहा है। और ज़रा सोचें, अभी से ही हुकूमत की काम पे टांग रही हैं, तो जब एहतजाज की कॉल अनाउंस हो जाएगी तो तब क्या होगा? हुकूमत और इत्तेहादी फड़फड़ा रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं कि किसी भी तरह से ये एहतजाज की कॉल वापस हो जाए। अब तो ये कसर रहेगी कि किसी रोज़ वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलतू जलालतू आई बला को टालतू कह उठेंगी। क्यों? क्योंकि हालात, वाक़यात और इम्पोर्टेड हुकूमत के बयानात कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले से कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया और कहा है कि जी हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकती है। जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी हम मुदाखलत करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिन दयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि जी वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की है। और दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस इस्लामाबाद आ चुकी है। और इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप पहले रिपोर्ट्स का जायज़ा ले लें, आप एडवांस में ऐसी सूरत हाल के अहकामात चाहते हैं जो अभी सामने नहीं आई है, जब कुछ हो तो आप अदालत के पास आ सकते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ अवाम का सैलाब आ सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कहाँ है अवाम का सैलाब? गुज़श्ता मरतबा 200-300 लोग जो हैं वो क्लोज़ एरिया में दाखिल हुए थे और मेरे ख्याल में वो 200-300 लोग जो हैं मुकामी थे, वो लोग मुजाहिरीन के साथ नहीं आए थे। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप समझते हैं कि वो इस चीज़ को दोबारा दोहरा रहे हैं? जब भी हमारी मुदाखलत दरकार हुई तो छुट्टी के दिन भी पहुँचेंगे, अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आएँ, हमारा काम तवाज़ुन रखना है, जबकि एहतजाज का हक भी मशरूत। अच्छा, चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल ने मज़ीद कहा कि जी अगर किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके संगीन जो नताइज हैं वो बरामद होंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल को इमरान खान के साबिक़ा एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर जमाशुदा जो एजेंसियाँ उनकी रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, दूसरी जानिब पीटीआई पर जो है वो पुरअमन एहतजाज की भरपूर तैयारी भी कर रही है। आपको पता है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने क्या कहा, बड़ा वाज़ेह कहा जो भी कहा कि जी उनका एहतजाज कैसा होगा, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, सुना आपने। अब ज़रा जायज़ा लेते हैं हुकूमती कारकर्दगी का। तो जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के नक्शे कदम पर चलने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तानी कौम के 6 माह बर्बाद करने के बाद खुद को तजर्बाकार कहलाने का शौक रखने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान के नक्शे कदम पर चलने का इरादा कर लिया है। अच्छा, वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन हुकाम से जो इजाज़त लेने के बाद कह ले कि आखिरकार रूस से सस्ता तेल खरीदने का बयान दे ही दिया है। यह बयान नून लीग के पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ सियासी है या फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का इस पर अमल दरामद का भी कोई इरादा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, अवाम की भारत के रूस से सस्ता तेल खरीदने से मुतालिक सोशल मीडिया पे कड़ी तनकीद के बाद हुकूमत को इस बात का शायद इदराक हो चुका है कि जी रूस से तेल खरीदने में ही इम्पोर्टेड हुकूमत का शायद फ़ायदा है। अच्छा, पिछले दौरे हुकूमत में तरक्की करती मईशत को कह लें कि बैकगियर लगाने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत ने कहा कि जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? तेल खरीदारी इंडिया से बेहतर शराइत पर नहीं तो फिर कम पर भी नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जब इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में रूस से
सस्ता तेल लेने के लिए गए थे, आपको याद होगा, तो नून लीगी 6 महीने मजाक उड़ाते रहे थे कि सब झूठ है, रूस से इमरान खान हुकूमत के सस्ते तेल से मुतालिक कोई बात हुई नहीं है। और रवां साल मार्च के वस्त में रूस ने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान को भी इमरान खान की हुकूमत के दौरान तेल फरोख्त करने की ऑफ़र की थी और मॉस्को में पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस्लामाबाद को आगाह भी किया था, जिस पर हमाद अज़हर ने पाकिस्तान की दिलचस्पी के इजहार के तौर पर एक ख़त लिखा था। रूस पाकिस्तान को 30% रियायती निरखों पर खाम तेल देने के लिए तैयार था। मामला इतना आगे बढ़ गया कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को PSO हुकाम से लेन देन के ढांचे के बारे में एक प्रेजेंटेशन मौसूल होती है, जिसे मुमकिना तौर पर रूसी तेल की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन साजिशों का जाल बिछाकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस बड़ी ऑफ़र को आगे बढ़ाने के बजाय इमरान खान के खिलाफ साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया और इसे अपने कह लें कि किए गए जो वादे हैं, दावे हैं, उनकी तरह झूठे और बेबुनियाद दावों से मंसूब कर दिया। अगर उस वक्त नून लीग सियासत खेलने की बजाय मुल्क के हक़ में फ़ैसला करती तो सोचें आज हालात कितने बेहतर होते। मगर आज हुकूमत मजबूर है, अवाम की जानिब से शदीद तनकीद की जद में है और इन्हें जो आप देख लें कि नहीं इस बात का बड़ा पता भी है अच्छे तरीके से, और ये जितनी भी वजूहात हैं इसकी बुनियाद पर हुकूमत अब आप कह लें कि अपना थूका हुआ चाटने पे मजबूर हो गई है, जिसका इजहार ये इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है किस तरह कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा, देखिएगा। अच्छा, अब देखना यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए वो इकदाम उठाए जाएंगे जो इमरान खान अपनी हुकूमत में उठा चुके थे या एक बार फिर से ये सारा मामला सियासत की नज़र हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत का ये दावा भी अपने पिछले दावों की तरह खोखला और बेबुनियाद साबित होता है या कुछ अमली इक़दामात भी होंगे, ये सवाल है। अच्छा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब को जितना बड़ा जो मुआशी चैम्पियन बनाकर हुकूमत ने लॉन्च किया था, अभी तक इससे कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट तो सामने आए नहीं है। इसहाक डार साहब के रुपये की कदर को मुस्तहकम करने, आवाम को रिलीफ देने, महंगाई को कंट्रोल करने के दावे भी धरे के धरे रह गए हैं। हर रोज़ महंगाई में इजाफा, पैसे की कदर डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार है। सिर्फ यही नहीं, पैसे की कदर में गिरावट के साथ साथ नून लीग की जो मकबूलियत है उसमें भी शदीद आप देख लें कि गिरती चली जा रही है। इनका गिरने में रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है, मकबूलियत कम होती चली जा रही है। अच्छा, जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत ज़ाहिरी बात है बड़ी बुखलाहट का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है, बड़ी परेशान है। और इसहाक डार साहब जो हैं वो अभी तक आप देख लें कि आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडिया है वो लाने में नाकाम ही नहीं बल्कि बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं, जिससे इम्पोर्टेड हुकूमत के दावे एक बार फिर से बेबुनियाद साबित हुए। वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने वाले इसहाक डार साहब, जिन्हें मईशत संभालने, अवाम को महंगाई से रिलीफ फराम करने के लिए मनसब पर बिठाया गया था, बड़ा एक्सपर्ट, बड़ा तजर्बाकार कंसिडर होते हैं, वो ना तो मईशत को मौजूदा भंवर से निकाल सके और ना ही करेंसी को मुस्तहकम बनाने में कामयाब हो सके, यानी नाकाम हो गए अब तक, जिसका मुँह बोलता सबूत। दिन ब दिन गिरती मईशत और रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। अच्छा, आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार जो क्रेडिट रेटिंग है उसको B3 से कम करके CAA1 कर दी है और मोदीज़ की जानिब से 5 बैंकों बशमूल नेशनल बैंक को पाकिस्तान की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग कम कर दी गई है और हुकूमत अवाम को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने में भी नाकाम हो गई है। इसहाक डार साहब ने भी पेट्रोल पर लेवी बढ़ाया, फिर डीजल पर भी PDL 12 रुपये 58 पैसे से कम करके 7 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई, जिससे डीजल सारिफिन के लिए निर्ख नहीं बढ़े, तहम पेट्रोल सारिफिन को कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, मौजूदा वफाकी हुकूमत के लिए एक जो बड़ा चैलेंज है, गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान अमरीकी डॉलर की बढ़ती कदर, हुकूमती ख़जाने में करेंसी की कमी रही है और हुकूमत पाकिस्तान को जो साल रवा के दौरान मजमूई तौर पर कह लें कि 32 अरब डॉलर्स दरकार है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान गुज़िश्ता 6 महीनों में डॉलर्स कमाने में नाकाम रहा और इस सिलसिले में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की वाशिंगटन यात्रा भी कारगर साबित नहीं हो सकी है और महंगाई का जोर भी आपको पता है उरूज पर है और पाकिस्तान में 50 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। अशिया ज़रूरियात दुगनी महंगी हो गई हैं, दुगनी। अवाम भूखो अफलास से मर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की हालत काबिल रहम है, तनख्वाहदार तबका 2 वक्त की रोटी खाने से महरूम है। अब तो आलमी मंडी में तेल की कीमत भी नीचे आ गई है, लेकिन इसके बावजूद डीजल और पेट्रोल की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की 6 महीने की हुकूमत में पाकिस्तान में अफराते ज़र, बेरोज़गारी, डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया ज़रूरिया की कीमतों ने हर दिन ऊंची से ऊंची उड़ान भरी है, लेकिन इसहाक डार ऐसा कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाने में नाकाम हुए जो गरीब अवाम को रिलीफ फराम कर सके। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान पर एतमाद का फुकदान है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है।
اور عالمی میڈیا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اچھا، پاکستان میں رواں ماہ سے بڑھتے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بھی عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور اس تمام ترجمہ اس کے باوجود جو وزیر خزانہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب اپنے ہی منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے تو اس وقت وزارت دی جاتی ہے یا لایا جاتا ہے جب جو بٹھا وہ بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ اب اس پہ ماہر معیشت اور جو سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، بڑی کھری کھری باتیں وہ سنا دیتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، امپورٹڈ حکومت میں بندر بانٹ کا عمل جاری ہے جس کے باعث ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، غیر یقینی کی فضا ہے، اور اسی جو غیر یقینی بے یقینی کی صورتحال کے خاتمے کے لیے عمران خان صاحب متحرک ہیں کہ جلد از جلد صاف اور شفاف عام انتخابات ہو جائیں اور ملک سیاسی طور پر مستحکم ہو جائے، کیونکہ ملک سیاسی طور پہ جب مستحکم ہوگا تبھی معاشی طور پہ بھی مستحکم ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، اور معاشی طور پہ جب مستحکم ہوگا تو ظاہری بات ہے بیچاری عوام کے حالات بدلیں گے، جو رو رہے ہیں عوام، ملک میں خوشحالی تب بھی آئے گی جب سیاسی طور پہ مستحکم ہوگا، اور دنیا آپ کو قدر کی نگاہ سے تب دیکھے گی، ہمارے خارجی سفارتی معاملات بہتر ہوں گے، مگر شاید امپورٹڈ حکومت یہ جانتی ہے کہ صاف و شفاف جو انتخابات ہیں یا الیکشن ان کے نتائج ان کے حق میں ہوں گے ہی نہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ عوام میں وہ انتہائی غیر مقبول ہے، مقبول نہیں ہے، مقبول صرف ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان صاحب نے سرگودا میں طلباء سے خطاب کیا، کیا کہا ذرا چلائیے گا کلپ ٹیم۔ حالات ہیں جس کا میں آپ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سامنا کر رہے ہیں، اور ان حالات سے سبھی تنگ ہیں، اور ان حالات سے نکلنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شہباز گل صاحب نے لندن میں بیٹھے لیگ نون میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو کچھ مشورے دیے ہیں، اور اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے سیریس لیتے ہیں یا پھر نہیں لیتے ہیں۔ اچھا، مشورہ کیا دیا گل صاحب نے، ذرا چلائیے گا ٹیم۔ کیا واقعی نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور امپورٹڈ حکومت کا جو بھی اتحادی ٹولہ ہے ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے؟ اگر اس کا جواب ہے ہاں تو ان سیاسی جماعتوں کے اقتدار میں ہونا کیا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اور اگر جواب ہے نہیں تو ضمنی انتخابات میں ناکامی، عام انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا اس سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیوں عام انتخابات نہ کروا کر ملک و قوم کو اس بے یقینی کی صورتحال سے دوچار کیا ہوا ہے۔ پوری قوم کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہر طبقہ فکر کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں لیں گے ایک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کی جانب، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی پاکستان سے جڑتا ہے وہ پاکستان کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر اس کی یادوں میں، الفاظ میں پاکستان کی محبت بولتی ہے۔ یہ حال ہی میں جمائمہ صاحبہ نے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اردو زبان میں ملی نغمہ گایا۔ اس انٹرویو کی ایک جھلک دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ یہ چیز ہے میں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک میں لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال میں ایک طرف غیر یقینی کی جو فضا ہے وہ قائم دکھائی دیتی ہے، لیکن دوسری جانب اب یہ خبریں گردش کر رہی کہ معاملات افہام و تفہیم کی جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سنجیدہ حلقوں میں اب کسی بڑی سیاسی پیش قدمی کا امکان کم ہی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور معاملات سڑکوں پر جانے کے بجائے اب ٹیبل ٹاک کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی ٹیبل پر حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو اپنا بیانیہ ہے پوری طرح منوا لیا گیا شاید، جبکہ اس سے پہلے جو موجودہ حکومت اس کی جانب سے میں نہ مانوں کی جو تکرار تھی وہ بھی آپ کے سامنے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور بیک ڈور رابطوں میں بھی تیزی، اور یہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج ہیں اس کے بعد خاص طور پر جو PTI کی شاندار فتح ہے اس کی وجہ سے شاید معاملات جو ہیں وہ اس سمت میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان صاحب۔ بہت شکریہ عمر ایوب صاحب وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا عمر ایوب صاحب، عمران خان صاحب نے جتنے بھی جلسے کیے، جب خطاب کیا تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جی اب لانگ مارچ کی میں کال دینے والا ہوں، آپ لوگ تیار رہیے گا۔ تو اب یہ لانگ مارچ کا اعلان واقعی ہونے والا ہے، کوئی ٹائم فریم ہے، یا پھر یہ جو معاملات ہیں یہ ٹیبل ٹاک کی طرف جائیں گے؟ متبادل جو کہہ سکتے ہیں کہ آپشنز ہیں وہ زیر غور ہیں، لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا۔ عمران خان صاحب کی کال جب بھی آئے، ہر PTI کا ورکر بشمول میرے، ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں، ان کی کال کی ضرورت ہے، انشاءاللہ دنیا موبلائزڈ ہے۔ جی
تو نہیں تو عمر صاحب یہ جو کال ہے یہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ اب ایک سوال ہے نا، تحریک انصاف کے اندر کے بھی کچھ لوگ ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں، اور عوام جو کہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ عوام میں بہت مقبول ہیں، مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، تو عوام بھی انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ سوال گردش کر رہا ہے ذہنوں میں کہ کال ڈیلے کیوں ہو رہی، کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ وہ پارٹی لیڈر کا ایک سوابدید ہے، وہ جب بھی موضوع سمجھیں، حالات اور واقعات دیکھ کے، سیاق و سباق دیکھ کے، وہ اس وقت ہی کال دیں گے۔ اور ہماری موبلائزیشن، ہماری تنظیم سازی، ہماری آپ سمجھیں کہ پبلک میں اٹھنا بیٹھنا، پبلک کو موبلائز کرنا، گلی گلی کوچے کوچے، یونین کاؤنسلز میں، ولیج کاؤنسلز میں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں، ایم این ایز اور ایم پی ایس کے حلقوں میں، وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ تو تیار ہیں، جس وقت ہمارے لیڈر کی کال آتی ہے ہم لوگ موبلائزڈ ہیں الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہوا تو ایک تاریخی عوامی سمندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گا۔ ہر ایک جلسہ جو عمران خان صاحب کا ہے وہ اپنا پہلا ریکارڈ توڑتا ہے، بلکہ اسد عمر صاحب نے کریکٹلی وہ کہتے رہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے گراؤنڈ عمران خان کے جلسوں کے لیے تھوڑے پڑ گئے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمارے ہری پور میں 1 لاکھ سے اوپر آدمی تھا، دیہی علاقہ ہے، اور وہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح باقی بھی جگہ جہاں پہ آپ چلے جائیں، عمران خان صاحب کا جلسہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے تاریخی اور ریکارڈ بریکنگ جلسے ہیں۔ عوام کی وہ ان کی خواہشات کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ان کا بیانیہ جو ہے وہ عوام کے ذہن میں ہے، اور یہ ڈالا کس نے ہے؟ یہ رب العزت نے ڈالا ہے۔ یہ انسانی قوت کے بغیر نہیں چیز ہوتی۔ میں بھی سیاست میں نے دیکھے ہیں اتراؤ چڑھاؤ، لیڈر کی جو محبت ہوتی ہے اس طرح کی، وہ صرف رب العزت کی طرف سے آتی ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ اچھا عمر ایوب صاحب، یہ جو سپریم کورٹ میں حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لانگ مارچ کے خلاف کسی بھی کارروائی سے انکار کر دیا ہے، تو کیا پی ٹی آئی عدلیہ سے رجوع کرے گی کہ مارچ کے جو شرکاء ہیں ان پہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، حکومت کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا جا سکے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلام آباد کی حکومت، باقی تو حکومتیں تو ان کی ہے نہیں، کے پی کے کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، آپ کی اسلام آباد کی حکومت ہو گئی، اور آپ کی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی ہے اور کافلی کی ہے، تو پھر یہ اے جے کے آزاد جموں اور کشمیر کی حکومت وہاں پہ پی ٹی آئی کی ہے، گلگت بلتستان کی وہ بھی پی ٹی آئی کی ہے۔ ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں محصول ہوئے میں یہ بیچارے اسلام آباد کے اندر، تو مارچ کا رخ تو اسلام آباد کی طرف ہی ہوگا نا، مارچ تو اسلام آباد میں جا کے ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ پھر اسلام آباد کی جو حکومت جس کو آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت، وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو ٹی وی پہ آ کے بار بار دھمکیاں بھی دیتے ہیں، تڑیاں بھی لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، بلکہ ہم پہ فرض ہے، اگر حالات خراب ہوں گے تو ہم کنٹرول کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے وہ جو باتیں کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بیچارے اپنے وہ اور عابد شیر علی صاحب اکٹھے ہو کے بھی جو آگ اور پانی جو ہوا اکٹھا ہوا تھا عمران خان کو ہرانے کے لیے، وہ تو رب العزت کی شان ہے کہ وہ اپنے گھر کے پولنگ سٹیشن بھی ہارے ہیں، اپنی یونین کاؤنسل بھی ہارے ہیں۔ تو یہ بڑکیں جو ہیں یہ فلموں میں چل جاتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی، عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ 7 کروڑ روپے کے انہوں نے گولے لیے، 41 کروڑ روپے کی انہوں نے ساز و سامان لیا، ڈرونز لیے ہم پہ بمباری کرنے کے لیے، پاکستان کی نہتی عوام پہ بمباری کرنے کے لیے۔ ہم نے تو ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے، اور یہ لوگ کر گئے۔ کنٹینر کا بھرمار، ایکسپورٹس ملک میں ہو نہیں رہی ہیں، اور انہوں نے بھرمار 3 منزلہ کنٹینر جو ہیں وہ اسلام آباد کے ارد گرد ڈر کے مارے انہوں نے کھڑے کر دیا۔ ابھی تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ملک میں معیشت بہن آپ دیکھیں، ملک کی معیشت کہاں پہ جا رہی ہے، مہنگائی کدھر جا رہی ہے، 45% سے زیادہ مہنگائی چڑھ گئی ہے۔ نئے فائنینس منسٹر آئے، انہوں نے کہا میں نے مہنگائی کم کر دی ہے۔ کہاں پہ کم کی؟ ان سے پہلے بھی فائنینس منسٹر آئے، انہوں نے کہا ہم نے مہنگائی کم کر دی۔ بجلی کے بل جو ہیں وہ 45 روپے یونٹ کے حساب سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، چلاکی کیا کی ہے کہ جی ہم افراد زر کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے جو بجلی کا ریٹ جو انہوں نے اگلے مہینوں میں ابھی لاگو کرنا ہے، جو انہوں نے تھرو فارورڈ کیا ہے، وہ انہوں نے اس میں کیلکولیشن میں ہی نہیں لائے، اور انہوں نے مارکا کر دیا کہ جی ہم نے تو مہنگائی کم کر دیا۔ ایسی حقیقت یہ جگلری اور فجری سے کام نہیں چلے گا۔ لوگوں پہ جو آپ اس حکومت نے، آپ لوگوں نے جو ایک ظلم کی داستان رچائی ہوئی ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی جلد خاتمہ ہونے والا ہے، اور ایک ہی حال ہے اس حکومت کا جانے کا، یہ ریزائن کریں
اور یہ نیشنل الیکشنز کال کریں اور ایک نئی حکومت آئے، چاہے جو بھی آئے، جس پارٹی کی بھی آئے، ایک صاف شفاف الیکشن ہو جس کو عوام ووٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد آئیں اور اپنی حکومت سنبھالیں اور کام کریں عوام کے لیے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. اس پہ کیا بات کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ان لوگوں کو تو ڈر ہے، ان کو عمران خان کا فوبیا ہوا پڑا ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی ڈر رہے ہیں، ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ ان کو ووٹ ملے گا. جی بالکل یہی بات ہے. ٹھیک. اور ابھی ابھی بھی جو الیکشن ہوا تھا، انہوں نے الیکشن کیا ان سیٹوں پہ جہاں پہ تحریک انصاف کی انہوں نے ان سیٹوں کو چن کے لیا، اپنا پلے گراؤنڈ لیا اس سوچ کے ساتھ کہ ایک تحریک انصاف کی سب سے کمزور سیٹیں ہیں جہاں پہ مارجن کم ہے. تحریک انصاف نے اپنا ووٹ بڑھایا، ان کی ووٹ کم ہوئی. یہ المیہ دیکھیں، یہ تو رب کے کام ہے نا جی. کا حکم ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں ایک پڑتی ہے، کسی انسان کے لیے خواہش پڑتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے تھی. رزلٹ آپ دیکھ لیں، الحمدللہ ہماری سیٹیں بڑھی ہیں. اور جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تقریباً اس وقت 3/4 الیکشن جو ہے ہم نے جیتے ہیں، اور اس وقت بھی 3/4 3/4 کے ساتھ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اپنے سیٹس. ٹھیک ہے. اچھا عمر صاحب، یہ آڈیو لیکس کے معاملے پر عمران خان صاحب نے جو عدالت سے رجوع کیا ہے، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اب تک حکومت نے اس کی تحقیقات کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے؟ جوڈیشل کمیشن کا اعلان تو حکومت کو کر دینا چاہیے تھا. بالکل کر دینا چاہیے. دیکھیں جی، وزیر اعظم پاکستان جو بھی ہو، چاہے وزیر اعلیٰ پاکستان ہو، چاہے جسٹس آف دا سپریم کورٹ ہوں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہوں، کسی بھی جگہ کے کسی کی فون کانورسیشن یا گفتگو ٹیپ کرنا یا ان کے آفس میں یا ان کے فون کا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. ان اداروں کے سربراہان جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جن کے اہلکار ہر صبح وزیر اعظم آفس کو انہی آلات سے پاک ڈکلیئر کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک فارم سائن ہوتا ہے اور وہ آگے جاتا ہے، ان کو بالکل کٹیڑے میں کھڑا کرنا چاہیے. ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کس کے دوران ہوا اور کس نے کیا. اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں مطلب ملوث پاتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اس میں تو دو کوئی راہ ہے نہیں، ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب کا بالکل درست موقف ہے. یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمر ایوب صاحب، یہ اعظم سواتی صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کیوں جاری نہیں ہو سکے ہیں؟ آج اس معاملے پر سینٹ میں خاصی گرما گرمی بھی دیکھنے میں آئی، تو کیا پارلیمنٹ کی بالادستی پر کمپرومائز کر لیا گیا ہے؟ چیئرمین سینٹ صاحب اچھے جاننے والے ہیں، پر ان کو بالکل اس چیز سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا. ان کو پروڈکشن آرڈر سائن کر کے دینے چاہیے تھے. اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کو بیل ملنی چاہیے تھی. میں نے ان کے ساتھ تشدد ہوا، ایکسٹرا جوڈیشل تشدد ہوا. ان کی ہر ہیئرنگ میں میں خود وہاں پہ گیا تھا، اور ان کے نشان جو ہیں وہ دیکھنے والے تھے. ان کی ٹانگوں پہ ٹول کے ساتھ نشان لگائے گئے تھے. ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. 75 سالہ وہ ہمارے بزرگ بھائی ہیں اور سینٹ کے ممبر ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، متعدد بار رہ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، اور ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں. بہت ہی قابل مذمت بات ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. مذمت کرتے ہیں شدید الفاظ میں اس کی، اور اس ایف آئی اے کی بھی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ ایکشن اس امپورٹڈ حکومت کے کہنے پہ کیا. متعدد ریٹس دیے، اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں سیاست میں اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور یہی اہلکار جنہوں نے کیے ہیں یہ پھر بعد میں معافیاں مانگنے کے لیے ہر جگہ آتے ہیں. میں بھی تشدد کا نشانہ پڑا، وہی پولیس افسران، میں آن میڈیا کہتا ہوں لیفٹ رائٹ اور سینٹر سے ابھی معافیوں کے لیے وہ سفارشیں کرا رہے ہیں. پر انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی، عدالتی کارروائی ہوگی. اور سواتی صاحب بھی اس چیز پہ پرعزم ہے کہ جب ان کی بیل ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی مطلب کارروائی، عدالتی چارہ جوئی کا حق وہ محفوظ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ عمر ایوب صاحب، یہ جو موسم سرما میں لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کے لیے اجلاس ہوا ہے، تو آپ وزیر توانائی رہ چکے ہیں، کیا حکمت عملی ہے حکومت کی؟ آپ اس چیز کو ذرا بہتر انداز میں سمجھتے بھی سمجھا بھی سکیں گے کہ کیا عوام کو یہ ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر نہیں ہو پائیں گے؟ کیونکہ موجودہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ جو انرجی کرائسس ہے یہ کافی بڑھ چکا ہے، مزید سنگین بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو.
بالکل نیلی کی دہلی حکومت ہے. سردیوں میں ان کو ہم لوگ ٹیکنیکل زبان میں شولڈر منتھس کہتے ہیں, جس وقت آپ کی مانگ جو ہے بجلی کی وہ کم ہوتی ہے. ہم نے تو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. رمضان میں گرمیوں میں ہوتی تھی, سحری پہ افطاری پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی تھی, سوائے بلوچستان کے ان علاقوں میں جہاں پہ ٹیوب ویلز ہوتے ہیں ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہم نے مطلب نارمل جو آپ کے ہائی لاس فیڈرز کے علاوہ باقی سارے فیڈرز پہ ختم کر دی تھی. انہوں نے تو اس وقت ابھی میں جب آ رہا تھا میرے اپنے جو حلقہ ہے ہری پور اس کی پہاڑیوں سے 12 گھنٹے اس وقت بجلی جو ہے وہ بند ہے. کئی جگہوں میں 48 گھنٹے ہو گئے ہیں ان فیڈرز پہ بجلی بند ہے. آپ کا لوڈ بہت کم ہو چکا ہے, کوئی وجہ نہیں بنتی. یہ تو بالکل انہوں نے ظلم یہ رچا رہے ہیں. نہ بجلی ہے, گیس تو ناپید ہو چکی ہے. مطلب ابھی آنے والے مہینوں میں لوگ لکڑیاں میرا خیال ہے جلائیں گے یا مٹی کا تیل جلا کے ایندھن کا بندوبست کریں گے, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں. اور بجلی بھی انہوں نے غائب کر دی ہے. اس سے زیادہ نااہلی میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ محکمہ ہم نے چلایا تھا, الحمدللہ بہترین ہمارا چل رہا تھا, کسی قسم کی کوئی ایشو نہیں تھا. یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے. اور یہ وہ جس طرح بچے کھیلتے ہوتے ہیں نا جی, پارلیمنٹ مطلب آپ دفتر بچے کھیلتے ہوتے ہیں, تو یہ اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھ کے اور یہاں پہ اپنی سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے حکومت کھیل رہے ہیں. ان کو کنٹرول کسی چیز کا نہیں ہے. انہوں نے ایندھن دیا, مہنگے دام پہ لیا. اس کا آج جس وقت دنیا میں تیل کی قیمتیں نیچے جا رہی تھیں, انہوں نے ایندھن مہنگا لیا. آج خمیازہ آپ اور میں, ہم ساری دنیا پاکستانی ہم لوگ بھگت رہے ہیں. گیس ان سے ارینج نہیں ہو رہی. ان کے جو بحری جہاز ہیں LNG کے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. ہر ایک جگہ آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو نیپوٹزم, آپ کو انیپٹیٹیوڈ, آپ کو انیفیشنسی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ عمر صاحب, یہ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے باقاعدہ بے بسی کا اظہار کیا ہے, اور جو لیگی حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت عملی طور پہ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں, تو یہ چل کیا رہا ہے؟ پارٹی قائد نواز شریف صاحب لندن میں ہیں, بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, سمدھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی ڈیفیکٹو وزیر اعظم, تو فیصلے کہاں ہو رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. اسحاق ڈار صاحب نے آنا تھا اور جادو کی چھڑی استعمال کر کے ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا تھا, روپے کی ویلیو کو ٹھیک کرنا تھا. آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے غالباً کل کی, یہ تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے, تو پھر کلیم کیوں کیا؟ میرا خیال ہے جو جادو کی چھڑی جو لانی تھی وہ شاید لندن میں بھول گئے ہوں, وہ وہاں پہ رہ گئی ہو, اس لیے کام نہیں ہو رہا یہاں پہ. میرا خیال ہے یہ وہی بات ہے کہ ہر چیز آپ دیکھیں جی, آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں. آپ کے ملک میں انرجی کرائسس ہے, ان کا خود کریٹڈ انرجی کرائسس ہے. یہاں پہ وزیر اٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے, پیچھے دوسری وزیر بات کرتی ہے, آپس میں الجھ پڑتے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ. تو ان کی آپس میں ہم آہنگی ہے ہی نہیں. یہ ان نیچرل ان ہولی الائنس ہے, اور ایک دوسرے کے پیچھے انہوں نے تو کسی کا پیٹ پھاڑنے کا دعویٰ کیا ہوا تھا, کسی نے کسی کو چوک میں لٹکانے کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو جب ایسی چیز ہوتی ہیں تو حکومت کدھر چلے گی؟ یہاں پہ تو یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, اور اس چیز کا ہم لوگ سارے پاکستانی انتظار کر رہے ہیں کہ کس کی پیٹھ میں کون زیادہ خنجر کھوبے گا. کھوب تو رہے ہیں, پر جس کو زیادہ مطلب وہ زخم لگیں گے وہ پہلے گرے گا. تو مسلم لیگ نون ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, MQM ہو گئی, JUI ہو گئی, عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی, یہ ایک دوسرے کو سارے کے سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کا ٹارگٹ جو ہے, صرف ان کا ہدف وہ عمران خان صاحب ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ رب العزت کی مدد ہے. الحمدللہ وہ ان کو سرخرو کر رہے ہیں, اور عوام کی طاقت ہے. یہ تو مطلب عمر ایوب صاحب ایک آخری سوال میرے پاس, آخری 1 منٹ ہے. شکست ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس آخری 1 منٹ ہے. اہم سوال کہ جو الیکشن کمیشن کل توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے, تو یہ آخری ایسا معاملہ قرار دیا جا رہا ہے جس میں عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. آپ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی, میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا, پھر ٹیکنیکلی آپ کو 2-3 کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکلز بھی بتا دیتا ہوں. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ مکمل ٹوپی ڈرامہ ہے. اس لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے اس کو مستعفی ہونا چاہیے, وہ ایک پارٹی بنائے. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ کورٹ نہیں ہے, یہ سن ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 63(2) کے تحت سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن صرف اس وقت ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے جس وقت 63(a) to (p) کے تحت, یہ شکوں کے تحت آپ کا کیس جو ہے وہ بنتا ہو. اور اس کے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یا MNA کے خلاف ایکشن لے
सेक्शन 137 के तहत वो 120 दिनों के अंदर अंदर ले सकता है, जिस वक्त वो स्टेटमेंट ऑफ आपके एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो आपकी जमा होती हैं उसके 120 दिनों के अंदर अंदर। इसमें से एक शिक भी ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रही हो। आम फहम ज़बान में इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है, और इन्होंने किया तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाती दुश्मनी होगी इमरान खान साहब के खिलाफ, और इसके ज़िम्मेदार, इसके असरात के जो पब्लिक का मतलब आप समझें कि रद्द-ए-अमल होगा, उसका ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके मेंबरान होंगे। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। इसी के लिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।